أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے اس دور میں انسان مصروفیت کی زندگی گزار رہا ہے. پہلے دور میں لوگ دن میں کام کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے. اب حال یہ ہے کہ دن میں بھی کام ہے، رات کو بھی کام ہے، بس کام ہی کام ہے اور آرام بہت کم ہے. ہر آدمی نے اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا ہے. اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے مصروفیت کس قسم کی ہے تو دو طرح کی مصروفیت نے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے. ایک ہے کسب مال اور دوسرا ہے شہوت. جس کو دیکھو مال کے پیچھے ہے، جس کو دیکھو شہوت پورا کرنے کی فکر میں ہے. دو مصروفیتیں ہر آدمی نے اوڑھ رکھی ہیں اپنے اوپر. نیز جسم چاہے ظاہر میں مصروف ہو یا نہ ہو لیکن دل دماغ ہر ایک کا مصروف ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہر وقت بندہ سوچتا رہتا ہے اور خاص طور پر شہوانی گناہوں میں مبتلا، سوچ کے گناہوں میں مبتلا رہتے. بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ صوفی صافی آدمی ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھے نہیں ہیں، بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا گناہوں کی پلاننگ کر رہے ہیں. بزرگان دین نے بات کہی الظاہر عنوان الباطن. ظاہر باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے. جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ باطن میں اس طرح کا چل رہا ہے. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ پہلے باطن بنتا ہے پھر ظاہر بنتا ہے. اگر کوئی آدمی فیشنیبل لباس پہن کے گھومتا پھر رہا ہے، جسم پہ طرح طرح کے ٹیٹو گدوا رکھے ہیں، جینس پینٹ پہنے ہوئے اور وہ بھی آگے پیچھے سے پھٹی ہوئی، تو یہ سب علامت اس بات کے ہیں کہ یہ جس کی نقل کرتا پھر رہا ہے پہلے اس کا باطن ان کے جیسا بن چکا ہے، تب جا کے ان کے جیسا ظاہر بنا. ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، وہ کرتا پاجامہ پہنتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، نماز میں صف اول کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے. یہ علامت اس بات کی کہ یہ بچہ اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کی نقل پر زندگی گزار رہا ہے. اس کا باطن ان کے جیسا بن رہا ہے، اس لیے اس نے ان کے جیسا ظاہر بنا کے رکھا ہوا. تو پہلے باطن بنتا ہے پھر ظاہر میں بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باطن کو بنانے کی فکر کریں. لہذا سوچ کے گناہوں سے بچیں، سوچ کے گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو ہمیشہ پاکیزہ خیالات میں رکھیں. اب سوچ کو پاکیزہ کیسے کریں؟ جب جب گندی سوچ آئے اس کو پاکیزہ سوچ سے تبدیل کریں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ روڈ پہ سفر کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ گاڑی کے آگے ایک کتا مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور اس کے اجزائے بدن بکھرے پڑے ہیں روڈ پر. اب آپ نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کے گھن آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک منزل پہ پہنچے، وہاں آپ کے کھانے کا انتظام تھا اور کھانے میں اتفاق سے گوشت تھا. تو اب وہ منظر نظر ذہن میں آتا ہے تو اس کو کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، لیکن کھانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد آگے کہیں نظام نہیں. لہذا آدمی ایسے موقع پر اپنی سوچ کو تبدیل کرتا ہے، بات شروع کرتا ہے، کسی سے کچھ سوال پوچھتا ہے تاکہ یہ بات میں اور سوال کے جواب میں ذہن اس طرف چلا جائے اور ادھر سے کھانا پورا ہو جائے. تو جب آدمی
ظاہری سفر میں اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو آدمی اپنی سوچ کو تبدیل کرتا ہے. تو جس طرح سے ظاہری دنیا کے اندر جو حادثات پیش آتے ہیں، اپنی سوچ کو ان حادثات کے شوق سے بچانے کے لیے اپنی سوچ کو تبدیل کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح روحانی سفر کے دوران جو انسان کو بہت سارے حالات واقعات پیش آتے ہیں، یہ تمام سوچ کا جز نہ بن جائے. ان کو سوچ سے نکالنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اچھی سوچ کو پیدا کرے. گناہ کا تصور و خیال آ رہا ہے تو یہ تصور کرے کہ میں نے احرام پہنا ہوا ہے اور میں کعبۃ اللہ کی طواف کر رہا ہوں. میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں اور صلاۃ حضور پڑھ رہا ہوں. میں اسلاف کی صحبت میں بیٹھا ہوں، اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے پیارے ماں باپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کہ ان دوست احباب کے سامنے بیٹھا ہوں جو مجھے نیک سمجھتے ہیں. اگر میرے باطن کی گندی سوچ میرے ان دوستوں پہ ظاہر ہو جائے جو مجھے نیک سمجھتے ہیں تو وہ تو میری طرف دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں. تو بہرحال گندی سوچ کو اچھی سوچ سے تبدیل کریں اور اپنے باطن کو اپنے باطن کو چمکانے کی فکر کریں. پھر دیکھیے انشاءاللہ ظاہر میں جو اعمال وجود میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو ہم سوچ کے گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو جو ہم نے بے انتہا مصروف کر کے رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو مصروفیت سے نکالیں، اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹینشن فری زندگی گزاریں. جس وقت پر جو عمل کرنا ہے اس موقع پر اس عمل کی سوچ پیدا کریں، اس عمل کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو انجام دیں، اس عمل کے صحیح طریقے کے مطابق اس عمل کو انجام دیں اور ٹینشن فری رہیں. انشاءاللہ زندگی بابرکت ہو جائے گی. جدھر قدم اٹھائیں گے خیر ہی خیر ہوگی، جدھر قدم اٹھائیں گے خیر ہی خیر ہوگی. ہر آدمی نے خواہ مخواہ کی فالتو خیالات میں اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ اچھے خاصے سونے سجیلے اور اچھے خاصے دیکھنے میں سعادت مند لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی سوچ پاکیزہ نہیں، ان کی سوچ پاکیزہ نہیں. ہمارے فونوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی اچانک کہے کہ اپنا فون دکھاؤ تو آدمی کی روح کانپ جاتی ہے، سوچتا ہو میرے راز کھل جائیں گے، یہ گیلری میں نہ جائے تو اچھا ہے، یہ ان باکس میسج میں نہ جائے تو اچھا ہے، یہ سب دیکھے گا پڑھے گا تو میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا. تو گیا ہماری پوری زندگی کا کردار ہمارے فون کے اندر رکھا ہوا ہے. تو جب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا فون کسی کو نہیں دکھا سکتے تو قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر فرمائیں گے اس وقت کیا بنے گا ہمارا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیز ایک بہت اہم چیز یہ کہ آج کل کے نوجوان بچے، نوعمر بچے بچپن ہی سے ایسے ایسے اخراجات میں اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کی فزیکل ظاہری کمائی سے میل نہیں کھاتے. آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، اور جو خرچے آمدنی سے پورے نہیں ہوتے تو آدمی مانگتا دیتا ہے اور مانگ بھی لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر حدیث پاک کے مطابق جب کوئی بندہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ. پھر دوبارہ بولتا ہے تو دوبارہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب، جھوٹا، مہا جھوٹا اس میں لکھا جاتا ہے. ہائے ہائے، یہ زندگی پھر کیسی، یہ کس کام کی زندگی؟ دیکھو آمدنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
خرچے ہمارے اختیار میں، ہم اپنے اختیار سے اپنی آمدنی کو نہیں بڑھا سکتے، لیکن اپنے اختیار سے اپنے خرچے گھٹا سکتے۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اس اختیار کو استعمال کریں، ہم اس اختیار کو استعمال کریں۔ اور جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، موجودہ نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی اللہ پاک وہ کچھ بھی عطا فرما دیں گے جو ابھی تک ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں۔ موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں، اس شکر کی برکت سے اللہ پاک وہ نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں۔ انسان کی سوچ سے انسان بڑا نہیں بنا کرتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے انسان بڑا بنتا ہے۔ مال جمع کرنے سے اور دائیں بائیں پیر مارنے سے آدمی بڑا نہیں بنا کرتا، بلند اخلاق اپنانے سے، اعلیٰ کردار اپنانے سے، عمل کے مطابق زندگی گزارنے سے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا بناتا ہے۔ آج کل ہماری سوچ یہ ہو گئی، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، ہائے پیسہ، میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں بڑا انسان کہلاؤں۔ تو انسانوں کے اختیار میں بڑا بننا نہیں ہے، بڑے چھوٹے بنانے کے فیصلے تو ادھر سے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے ہم اس اختیار کو استعمال کریں، اللہ کی پھر رحمتیں متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔